آج یہ پی ٹی آئی والے اچانک سے جنرل باجوہ کی لگائی ہوئی پنیری اٹھ کے آپ کو کہہ جائے آپ ٹاؤٹ ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو آپ قطعیت کے ساتھ بات کرتے ہیں نا کہ یہ تو پیسے لیتے ہیں، یہ تو بکے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں سب سے آخر میں جس کو شعور آیا ہے وہ پی ٹی آئی ہے، ابھی آیا ہے نا 2022 میں۔ بالکل ایسے آپ ہمیشہ اس بات کے امکان کو زندہ رکھیے کہ میں غلط ہو سکتا ہوں اور آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں، میری رائے ہے، اس رائے کا میں اظہار کر رہا ہوں۔ کبھی بھی یہ نہیں کہ حتمی کوئی فیصلہ میں سنا رہا ہوں، اور میری خواہش ہے کہ پاکستان میں بھی اوورآل شاید یہ کبھی زندگی میں یہ ماحول بن جائے۔ لڑائی شروع وہاں ہوتی ہے کہ نہیں تمہیں نہیں پتا، مثلا بدقسمتی سے، اور اس کا آغاز انفارچونیٹلی پی ٹی آئی نے کیا پاکستان کے اندر کہ او جی آپ کو نہیں پتا، یعنی ہم جس وقت گورنمنٹ کالج میں تھے، میری 2004 کی تقریر بھی موجود ہے، میری 2001 کی تقریر بھی موجود ہے، ہم اس وقت بھی بلوچستان میں ڈاکٹر شازیہ کیس کے حوالے سے اپنی تقریروں میں بات کرتے ہوتے تھے، ہم اس وقت فیض کی نظمیں پڑھتے ہوتے تھے، ہم اس وقت فراز کی نظمیں پڑھتے ہوتے تھے۔ آج یہ پی ٹی آئی والے اچانک سے جنرل باجوہ کی لگائی ہوئی پنیری اٹھ کے آپ کو کہہ جائے آپ ٹاؤٹ ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو آپ قطعیت کے ساتھ بات کرتے ہیں نا کہ یہ تو پیسے لیتے ہیں، یہ تو بکے ہوئے ہیں، بھائی آپ یہ رائے کہ ہاں آپ کی رائے میں بددیانتی دکھائی دے رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ آپ کمپرومائزڈ ہیں، یعنی کسی کو آپ کی یہ کس طرح سے بغیر کسی ایویڈنس کے، بغیر کسی چیز کو دیکھے، اس کے ٹریک ریکارڈ کو دیکھے، کل آپ کو، یعنی آپ کہتے ہیں جی ہمیں شعور آیا، پاکستان میں سب سے آخر میں جس کو شعور آیا وہ پی ٹی آئی ہے، ابھی آیا ہے نا 2022 میں، بالکل ایسے ہی ہے۔ اور آپ دوسروں کو کیا کہتے ہیں کہ یار، تو ابھی حالیہ معافی میں دیجیے دیکھ گا۔ رہا ہوں کہ ہاں آپ جو ہیں آج کل ہاں پی ٹی آئی آپ کے جو ہے نا بار بار آپ کی زبان سے باہر آ رہا ہے، انشاءاللہ پی ٹی آئی کی طرف آتے ہیں۔ ابھی پی ٹی آئی پہ جو آپ یہ ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کہ بھائی آپ نے ٹویٹ کیوں نہیں کیا، خان صاحب خان صاحب میں نے نے ٹویٹ کیوں نہیں ابھی جب بات ہو رہی ہے، کیا؟ میں بلکہ یہ کہنے ہی والا تھا کہ دونوں کو اسکرین شاٹس بھی میں سوچا تھا کہ لگا کے ٹویٹ کروں۔ دیکھیے میں نے ابھی آج ٹویٹ کی کہ آپ نے کہا جی امریکہ کی مذمت کرتے ہیں ہم ایران کے حملے پہ، بھائی یہ کافی نہیں ہے، آپ ٹرمپ کا نام لیجئے، ٹرمپ کا نام لے کے مذمت کریں، اور ٹرمپ کی جو نامینیشن کا آپ نے اعلان کیا اس کو واپس کریں، اور پھر آئی ایس پی آر سے بھی میں نے اس میں درخواست ہی کر سکتے ہیں، وہ بھی میں نے کہا کہ بھائی چونکہ فیلڈ مارشل کی ملاقات ہوئی ہے ٹرمپ سے، تو اس ملاقات کی چونکہ ایران پہ حملہ ہو گیا تو اس کی وضاحت بھی آنی چاہیے، اور ان کی طرف سے بھی مذمت آنی چاہیے، ورنہ عام طور پر خارجہ پالیسی میں ظاہر آئی ایس پی آر کا، لیکن چونکہ ملاقات ہوئی ہے تو اب یہ بڑا ریلیونٹ ہے، تو آئی ایس پی آر سے بھی میں نے کہا جو ہم کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں نا، مطالبہ ہی کر سکتے ہیں کہ وہ بھی مذمت کریں، گورنمنٹ بھی نام لے کے مذمت کرے، اور اس سے پہلے میں خان صاحب سے بھی یہی درخواست کرتا رہا کہ بھائی آپ اسرائیل کی مذمت پہلے کے سینیریو میں اور اب کے سینیریو میں فرق ہے نا، آپ پرانی ٹویٹس نکال کے دکھا رہے ہیں کہ جی دیکھیں وہ تو آپ غالباً یہ بار بار اس چیز پہ جو ہے زور دے رہے تھے کہ آپ ٹویٹس تو آپ کی آ رہی ہیں، لیکن جو ایران اور یعنی یہ کشیدگی ہے اس پہ کیوں نہیں آ رہی؟ 3 دن پہلے ٹویٹ آئی کہ اہل خانہ سے ملاقات کے بعد بے گناہ قید عمران خان صاحب کا جیل سے پیغام، عالمی حالات کی وجہ سے ہم اپنی تحریک کو اتنے دن آگے بڑھا رہے ہیں، یعنی عالمی حالات بھی آپ کے علم میں ہے، اہل خانہ کی آپ سے ملاقات بھی ہوئی ہے، آپ نے ٹویٹ اپروو بھی کی ہے، اور اس میں اسرائیل کی مذمت نہیں ہے، تو میرا اس میں یہ گمان ہے کہ چونکہ پی ٹی آئی اس وقت امریکہ کے اندر کروڑوں روپے لگا کے یا لاکھوں یا ملینز آف ڈالرز لگا کے ایک لابنگ کر رہی ہے امریکی سینیٹرز کے حوالے سے، پاکستان کے خلاف قانون سازی ٹرمپ کے کے آنے میں حوالے بڑا سے، خوش بھی تھے، خوش بھی تھے، سارے خوش تھے، نہیں مانتے نا، جس طرح جنرل باجوہ کو والد گرامی کا درجہ دیتے تھے، آن ریکارڈ موجود ہے، شہر افریدی نے کہا قوم کے باپ ہوتے ہیں آرمی چیف، اب وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں جی ہم تو مجبوراً چلا رہے تھے چونکہ فوج کے ساتھ چلنا تھا، جس طرح اس وقت لڈیاں ڈالتے تھے کہ 2018 میں جو ہے نا دیکھیں ہمارا فوج نے ہمارا بڑا ساتھ دیا، آج بھی ان کے اپنے یوٹیوبرز کے بیانات ریکارڈ پر موجود، اب کہتے ہیں جی نہیں اس الیکشن میں تمہارے خلاف دھاندلی ہوئی تھی، تو بھائی 2018 میں جب آپ کے خلاف دھاندلی ہوئی تھی تو اس دھاندلی کو آپ نے ایکسیپٹ کر لیا کیونکہ آپ کو حکومت مل گئی تھی، مطلب دھاندلی سے مسئلہ نہیں ہے آپ کو، آپ کو یہ مسئلہ ہے کہ کہ آپ کو حکومت ملی یا نہیں ملی، تو پھر تو اس کا، تو اگر آپ اس وقت کی دھاندلی مان رہے ہیں تو 3.5 سال میں بتائیے آپ نے کہیں ایک بار بھی بیان دیا ہو جنرل باجوہ کو، آپ نے ان کی مذمت کی ہو کہ آپ نے ہماری سیٹیں جو ہیں وہ چرائیں گے، خیر نہیں، اور پھر یہ بڑی لمبی ڈیبیٹ ہے، بالکل ایسے ہی ہے، بلکہ پی ٹی آئی کی طرف جاتے ہیں آج کل، وہ انہوں نے آپ کی ایک تصویر بنائی ہوئی ہے جس میں آپ کو پورا ایک خاتون کا روپ دیا ہوا ہے، بلکہ میرے پاس آئی بھی تھی، بہت میں آپ کو ساری ہیں، دکھاؤں گا۔ بہت، اب تو چونکہ اے آئی آ گیا ہے تو ہر طرف سے ہی بن رہی ہیں، اب وہ میں یہ خاتون والی خیر میں نے دیکھی، بہت بہت بےہودہ قسم کی تصاویر اور ویڈیوز بھی ہیں، ٹھیک اور ہے لیکن کیا ایک فرق پڑتا ہے صاحب اس نے سے، لکھا ہوا تھا، غالباً آپ کے 7.2 ملین جی ٹویٹر پہ اس جی وقت جی جی ہاں فالوورز ہیں، جی اس ہاں، نے لکھا ہوا تھا کہ خان صاحب کی تعریف کر کے 70 لاکھ فالوورز اکٹھے کبھی کیے بھی ہوئے نہیں ہیں، دیکھے میں نے، اور اب تعریف حالانکہ بھی کی ہے، میں تنقید بھی دیکھ کی رہا ہے تھا کہ ہمیشہ، کیا بیوقوفانہ بات کر رہے ہیں کہ اقرار وہی کو میں عرض کرتا ہوں میرے فیس بک پہ 6.2 ملین 6.3 ملین ہونے والے ہیں، وہاں تو میں پولیٹیکل بات نہیں کرتا،
وہاں تو میرا کانٹینٹ تھا. اسی طرح کچھ انسٹاگرام پہ 3.12 ملین فالوورز ہیں, وہاں تو میں خان صاحب کی بات نہیں کر رہا بلکہ ہوں. آپ کا جو یہ تو کوئی مین بات نہیں. جانرا تھا وہ تو پولیٹکس سے تھا بھی ایک سیپریٹ پرابلم تھا. یہ ہے نا, آپ الگ بھی نہیں رہ سکتے نا بھائی. اب آپ اگر اقرار الحسن ہیں اور صرف سرعام کر رہے ہیں اور صرف سوشل ایشوز پہ پروگرام کر رہے ہیں تو بھی تکلیف ہے نا. کہ آپ بول کیوں نہیں رہے, یہ بات کیوں نہیں کر رہا, آپ خاموش کیوں ہیں. اور صرف یہ معاملہ نہیں ہے نا, بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے بچیوں کی اور بیٹیوں کی عزتوں کو بھی پولیٹیسائز کر دیا. اگر عمران خان صاحب کے دور میں ایک بچی کا ریپ ہوگا اور آپ اس کو رپورٹ کریں گے تو ساری پی ٹی آئی آپ کے پیچھے پڑ جائے گی. اگر نواز شریف صاحب کے دور میں کسی بچی کا ریپ ہوگا اور آپ اس کو رپورٹ کریں گے تو ساری نون لیگ آپ کے پیچھے پڑ جائے گی. تو بدقسمتی سے آپ نے سوشل ایشوز کو بھی سوشل نہیں رہنے دیا, بالکل ایسے ہی آپ نے ان کو بھی پولیٹیسائز کر دیا. آج اگر میں کسی پولیس افسر کی کرپشن دکھاؤں گا پوری نون لیگ اس کو ڈیفینڈ کرے گی. بالکل ایسے ہی پی ٹی آئی کے دور میں اگر آپ کسی کی کرپشن دکھاتے تو اس کو ان کی ڈیفینڈ کرتے. بریگیڈ جو ہے وہ, تو آپ نے ہر چیز کو پولیٹیسائز کر دیا, تو کیا کریں, مجبوراً بات تو کرنی ہے. وہ ثانیہ سہوال غالباً جو سی ٹی ڈی نے کیا تھا جی تو ہاں, اس وقت کوئی بات کرنے کو تیار نہیں تھا. کوئی بات کرتا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ یار یہ تم کیا کر رہے ہو تم لوگ, کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی کا بہت زیادہ زور تھا. مینار پاکستان کا واقعہ عائشہ اکرام المعروف کیس, اس میں کیا پرابلم تھا. 400 لوگوں نے ایک لڑکی کے کپڑے پھاڑے, اس کی ویڈیوز موجود تھی, صرف اس لیے کہ وہ برڈن اس وقت کی بزدار حکومت کے اوپر نہ آئے, اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے مل کے, کیونکہ یہ ایک پرابلم تو رہا ہے نا کہ انڈیا اس طرح کے معاملات کو اٹھاتا ہے, اور پی ٹی آئی نے مل کے پوری کیمپین چلائی کہ اقرار الحسن نے پورا ڈرامہ رچایا تھا اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ الزامات لگائے گئے. حالانکہ وہ تو بہت بڑی سادہ سی بات ہے یار, اس نے بعد میں جو کیا وہ اس کا کردار ہے, وہ جو 5-5 لاکھ روپے اس نے سوچا کہ میں ملزمان سے لے لوں گی, لیکن اس وقت میں وہ وہاں خود گئی تھی, اس کو وہاں لے جایا گیا تھا. کسی صورت میں بھی ان مردوں کی طرف سے اس کے کپڑے پھاڑنا جائز نہیں تھا. میں کہتا ہوں وہ تو ٹک ٹاکر بچی تھی, اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. کوئی طوائف بھی ہو اور وہ اپنا جسم بیچنے کے لیے سڑک کے کنارے پر بھی کھڑے ہو تو بھی کیا کسی کو یہ اختیار ہے کہ اس کے کپڑے پھاڑے؟ اور اس زمانے میں پوری مہم چلائی گئی. تو جہاں آپ بیٹیوں کی, بہنوں کی, بچیوں کی عزتوں کو بھی پولیٹیسائز کر لیں, وہاں پھر بڑی مجبوری کی بات ہے. پھر آپ خیر بات تو کرتے ہیں سر. کس چیز کو ایکسپیرینس کیا اس دور میں, کیونکہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسا کیس تھا جو بہت زیادہ ہی بڑی تنقید ہوئی اس پہ, اور لوگ جو ہے فیملی کو لانے لگے تھے حمزہ میں. اور ابھی بھی دیکھیے مجھے حیرانی ہوتی ہے یار, ابھی اس میں اس ساری مہم میں بھی جب میں خان صاحب سے اسرائیل کی مذمت کے حوالے سے نہ میں نے کوئی گالی دی, نہ میں نے کوئی بدتمیزی کی, نہ میں نے کوئی ان کو لقب دیا, نہ ان کی فیملی کے, بلکہ آپ میری ٹویٹس دیکھیے, میں نے بہت ساری وضاحت کی. میں نے ہمیشہ جمائمہ صاحبہ کا جو رول رہا ہے خان صاحب کی زندگی میں, ان کے اولاد کی پرورش کے حوالے سے اس کو ڈیفینڈ کیا. بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے جتنے یہ بیہودہ قسم کے اور گھٹیا قسم کے عدت ودت کے کیس بنائے گئے, میں نے لعنتیں بھیجی ان لوگوں کے اوپر, خدا کا خوف کیجیے. تو یعنی کہیں نہ کچھ ایتھکس ہونے چاہیے. پی ٹی آئی نے ان کا خیر مظاہرہ نہیں کیا, تو لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ اس دور میں کیا ایکسپیرینس کیا, جو یہ مینار پاکستان والا واقعہ تھا نا, میں اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر ادا کرتا ہوں کہ پروردگار تو جانتا ہے کہ میری اس میں کوئی بددیانتی, کوئی بدنیتی نہیں تھی. میں نے خالصتاً ایک چیز کو ٹھیک سمجھا اور میں نے اس کو اس طرح سے کیا, وہ تفصیل میں نے اس پہ بارہا عرض کی ہے. لیکن وہ اس وقت مجھے یہ لگتا تھا کہ جیسے پورا پاکستان میرے خلاف ہو گیا, میرے مخالف, اور میں اکیلا کھڑا ہوں, اور پروردگار کی بارگاہ میں کہہ رہا ہوں مالک میں نے کیا کیا ہے, تو جانتا نا, میں اس کو نہیں جانتا تھا پہلے, تیرے علم میں تو ہے کہ یہ میں نے ویڈیو دیکھی تب تک پورا پاکستان اس کی مذمت کر رہا تھا, میں نے بھی مذمت کی, میرا اس بچی سے رابطہ ہو گیا, ہم نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا, اور صرف برڈن شفٹ کرنے کا موقع چاہیے تھا پی ٹی آئی کو بھی اور اس وقت 5th جنریشن وارفیئر والی اسٹیبلشمنٹ کو بھی, تو سارے ہمارے پیچھے پڑ گئے. لیکن میں آج سوچتا ہوں نا, تو اس واقعے کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ میرے کام میں کوئی فرق پڑا, مجھے نہیں لگتا کہ جو لوگ میری عزت کرتے تھے, جو مجھ سے پیار کرتے تھے, جو مجھے دعائیں دیتے تھے, ان کی تعداد میں کوئی فرق پڑا آن گراؤنڈ. جب میں جاتا ہوں, ابھی ہم رحیم یار خان میں تھے, رحیم یار خان پورے ڈسٹرکٹ نے بڑا پیار دیا, اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے وہ خدا نے تنقید سے گھبرانے والا جو فیکٹر تھا نا اس سے نکال دیا. ٹھیک ہے, یعنی اب مجھے ہنسی آتی ہے. اب یہ پچھلے 3-4 دن سے لگے ہوئے پی ٹی آئی والے انفالو کرو تو بلاک کرو, پتہ نہیں کیا کیا. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو بیچارے 4 لائکس کے لیے ٹویٹر پہ خان صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں نا, ان کو لگتا ہے کہ یہ آدمی بھی ریچ کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے. وہ نہیں جانتے کہ پچھلے 15 سال میں ریچ, ریٹنگز, پیسے, مقبولیت, یہ سب دیکھ چکا ہوں, سب کر لیا نا بھائی. اب زندگی میں اس سٹیج پہ جہاں دل چاہتا ہے تھوڑا سا ذرا کچھ لوٹا دیں, یا تو سوسائٹی کو, یا اپنی زندگی ذرا سکون سے گزاریں. تو ایک آدمی جو دنیا کو دیکھتا ہے ڈالرز کی نظر سے, میں نے کل ٹویٹ کی, میں نے کہا آئیں مل کے لعنت بھیجتے ہیں, اور اللہ کی لعنت اس بدبخت کے اوپر جس نے عمران خان کا نام نیگیٹیولی یا پوزیٹیولی استعمال کرتے ہوئے 1 روپیہ بھی کمایا ہو, بھیجیں لعنت. آئے نا میرے ساتھ آمین کہیں نا, آپ کے سارے یوٹیوبرز رگڑے جائیں گے اس کے اندر. تو میں تو اس بات پہ آج بھی علل اعلان آپ کے اس پلیٹ فارم سے بھی کہتا ہوں کہ میں نے
کسی معاملے میں کسی پولیٹیکل سائڈ پہ بات کرنے کے لیے، کہنے کے لیے، کسی کیمپین کا حصہ بننے کے لیے، کوئی ٹویٹ کرنے کے لیے، یا ٹویٹر کی کسی مونیٹائزیشن سے، کسی بھی معاملے میں سیاسی بات میں اپنا نظریہ بیچ کر یا اپنے نظریہ کا اظہار کر کے 1 روپیہ بھی کمایا ہو تو مجھ پر، میری اولاد پر حرام ہے، اور مجھ پر اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت ہو۔